اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کتاب القیولہ میں آج ہمارا درس قاعدہ عملیہ اساسیہ میں ہے۔ علیکم السلام۔ ہم جان لیں قاعدہ عملیہ اساسیہ کو تاکہ اس کے ذہن میں جواب دے سکیں اس سوال پر کیا حکم مجہول میں احتیاط واجب ہے۔ قاعدہ اساسیہ قاعدہ عملیہ اساسیہ کیوں جان رہے ہیں ہم؟ تاکہ ہم جواب دے سکیں اس سوال کا کہ کیا حکم مجہول میں احتیاط واجب ہے۔ اگر حکم مجہول ہو تو کیا وہاں پر احتیاط واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں ضروری ہے ہمارے لیے پلٹنا اس مصدر کی طرف کہ جو ہمارے اوپر شارع کی اطاعت کو فرض کرتا ہے، یعنی وہ جگہ، وہ سبب، وہ مصدر ہم وہاں پلٹیں کہ جو ہمارے اوپر شارع کی اطاعت کو واجب کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اوپر حالت شک میں احتیاط واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس کے حرام ہونے پر یہ احتیاط واجب نہیں ہے۔ یعنی ہم قاعدہ عملیہ اساسیہ کیوں جاننا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانیں؟ تاکہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں کہ اگر حکم مجہول ہو تو کیا احتیاط واجب ہے۔ سوال کیا ہے رضی صاحب؟ اگر حکم مجہول ہو تو کیا احتیاط واجب ہے۔ ٹھیک سوال سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم پلٹیں اس کے مصدر کی طرف۔ کون سے مصدر کی طرف؟ وہ مصدر کہ جو ہمارے اوپر شارع کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے کہ کیا ہمارے اوپر احتیاط واجب ہے شک کی حالت میں، اور جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو کسی شے کے حرام ہونے پر یا حرام نہ ہونے پر تو کیا ہم اس میں احتیاط کریں۔ ہمارے اوپر احتیاط واجب ہے۔ صحیح، سب سے پہلا سوال یعنی یہ ہے۔ ہم قاعدہ عملیہ اساسیہ کیوں جانتے ہیں، کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کیا حکم مجہول میں احتیاط واجب ہے۔ حکم مجہول میں اطاعت واجب ہے یعنی ہمارے لیے ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ ہم پلٹیں مصدر کی طرف، اس شے کے، یعنی اس کے مصدر کی طرف کہ جو چیز ہمارے اوپر یعنی شارع کی اطاعت کو فرض کرتی ہے، ہم اس کے مصدر کی طرف پلٹیں کہ کیا اگر ہمیں کسی حکم میں شک ہے اور ہمارے پاس اس کے وجود پر دلیل نہیں ہے، مثلا حرام ہونے پر دلیل نہیں ہے یا جائز ہونے پر دلیل نہیں ہے، تو کیا ہم اس میں احتیاط کریں گے؟ ہمارے اوپر احتیاط واجب ہے، فرض ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سے قبل کہ ہم مصدر کی طرف پلٹیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اطاعت مولا کو محدد کریں، سمجھیں، اسے ہم سمجھیں، اس کی تعریف کریں، اس کو معین کریں کہ وہ مصدر کون سا ہے جو ہمارے اوپر اطاعت مولا کو فرض کرتا ہے، اور ہم اس کے ذیل میں مثلا جو ہے اس کے اعتبار سے فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ مصدر کون سا ہے جو اطاعت مولا کو فرض کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مصدر کو معین کریں، محدد کریں، اور وہ جواب اس کا کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ اس کا عقل ہے، اس کا مصدر عقل ہے، اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے خود درک کر لیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے بندے پر واجب ہے۔ عقل اس بات کو درک کرتی ہے، انسان کی عقل اس بات کو درک کر لیتی ہے
کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے بندے پر واجب ہے، اور حق اطاعت کی بنیاد پر عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے، عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ انسان پر شارع کی اطاعت واجب ہے تاکہ وہ اپنے حق کو ادا کر سکے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ انسان کی عقل درک کرتی ہے اس بات کو، یعنی کہ اس کا کہ شارع کی اطاعت واجب ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ عقل ہے، کیونکہ انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت واجب ہے اس کے بندوں پر، اس کے غلاموں پر، اس کے غلام عبد پر اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس بنیاد پر حق اطاعت جو ہے اس پر جو ہے وہ عقل انسانی حکم کرتی ہے، یا انسان پر عقل حکم کرتی ہے کہ اطاعت، حق اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی شارع کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور شارع کی اطاعت کر کے تاکہ عبد جو ہے وہ اپنے حق اطاعت تک پہنچ سکے، یعنی اللہ کی حق اطاعت تک پہنچ سکے۔ بس جب ہم اللہ کی اطاعت انجام دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور اس کے احکام شریعت کو بجا لاتے ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور احکام اسلامیہ کو، احکام شریعت کو بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ عقل نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے اس بات کو، نہ اس لیے کہ شارع نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، بلکہ پہلے کیا ہے؟ عقل ہے، عقل کہتی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اس کے عبد پر واجب اور لازم ہے، صحیح، لا لأن الشارع امرنا باطاعتہ، نہ یہ کہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ شارع نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں نمبر 1 القاعدۃ العملیۃ الاساسیہ، قاعدہ عملیہ اساسیہ، وَلَكَيْ نَعْرِفْ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلِيَّةَ الْأَسَاسِيَّةَ الَّتِي نُجِيبُ فِي ذَوِيهَا عَلَى سُؤَالٍ، ہم جانیں قاعدہ عملیہ اساسیہ کو کہ جس کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ هل يجب الاحتیاط تجاه الحکم المجهول، کیا حکم مجہول میں احتیاط واجب ہے؟ لا بد لنا نرجع الى المصدر، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں، پلٹیں مصدر کی طرف، الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، جو ہمارے اوپر شارع کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے، فرض کرتا ہے، ونلاحظ ان هذا بلے ونلاحظ ان هذا المصدر هل يفرض علينا اطاعت في حالت الشک وعدم وجود دلیل علی الحرمہ او لا، اور ہم ملاحظہ کریں کہ کیا یہ مصدر ہمارے اوپر احتیاط کو فرض کرتا ہے شک کی حالت میں، اور جب دلیل نہ ہو حرمت پر، او لا، یا فرض نہیں کرتا اطاعت کو۔ وَلَكَيْ نَرْجَعْ إِلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي يُفْرِضُ عَلَيْنَا وَيَفْرِضُ عَلَيْنَا اطاعت المولا سبحانہ لا بد لنا ان نحدده، اور ہم پلٹیں مصدر کی طرف کہ جو فرض کرتا ہے ہمارے اوپر اطاعت مولا سبحانہ تعالیٰ کو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معین کریں، فما هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، کون سا مصدر ہے وہ جو ہمارے اوپر مولا کی اطاعت کو، شارع کی اطاعت کو فرض کرتا ہے، وَيَجِبُ أَن نَسْتَفْتِيهِ فِي مَوْقِفِنَا هَذَا، اور ہمارے پر واجب ہے کہ ہم فتویٰ دیں اپنے اس موقف میں، والجواب ان هذا المصدر هو العقل، جواب یہ ہے کہ وہ مصدر عقل ہے، لأن الانسان یدرک بعقلہ، اس لیے انسان درک کرتا ہے اپنی عقل کے ذریعے، ان للہ سبحانہ وتعالی حق الطاعہ علی عبیدہ، کیا درک کرتا ہے انسان اپنے عقل کے ذریعے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت واجب ہے اس کے بندوں پر، اللہ اپنی اطاعت کا حق رکھتا ہے اپنے بندوں پر، وعلی اساس حق الطاعہ ھذا یحکم العقل الانسان بوجوب اطاعت الشارع، اور اس حق اطاعت کی بنا پر
والا اساس حق اطاعت حاضہ، اس حق اطاعت کی بنا پر یحکم العقل، عقل حکم لگاتی ہے علی الانسان، انسان پر بوجوب اطاعت الشارع، شارع کی اطاعت کے واجب ہونے پر، لکہ یؤدی الیہ حقہ، تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے، یعنی واجب ہے عبد کے اوپر کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کرے تاکہ اس کا حق ادا کر سکے۔ فَنَحْنُ اِذًا نُطِيعُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَمْتَثِلُ احکام الشریعہ، بس ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَفْرُضُ عَلَيْنَا ذَلِكَ، اس لیے کہ ہمارے اوپر اس لیے کہ ہمارے اوپر عقل نے اس کو فرض کیا ہے، کس چیز کو؟ شارع کی اطاعت کو عقل نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر، لا لِأَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَنَا بِإِطَاعَتِهِ، نہ کہ یہ کہ شارع نے ہمیں امر دیا ہے اپنی اطاعت کا، نہیں بلکہ ہمارے اوپر عقل فرض کرتی ہے کہ ہم اپنے مولا کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، نہ کہ شارع نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا۔ وَإِلَّا لَأَعَدْنَا السُّؤَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَإِلَّا، اور نہیں تو پھر ہم لَأَعَدْنَا السُّؤَالَ، ہم سوال ہم کا اعادہ کریں گے، مَرَّةً أُخْرَىٰ، یعنی جو مولا کی اطاعت کا حکم کرتی ہے ہمیں وہ ہماری عقل کرتی ہے، نہ کہ شارع نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، صحیح، اور نہیں تو پھر ہمیں سوال یہ دوبارہ دہرانا پڑے گا، وَلِمَاذَا نَمْتَثِلُ أَمْرَ الشَّارِعِ لَنَا بِإِطَاعَتِ أَوَامِرِهِ، ہم کیوں انجام دیتے ہیں شارع کے امر کو اس کے اوامر کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی یہ سوال ہمیں پھر سوال ہی پیدا ہوگا کہ ہم شارع کی اطاعت کیوں کرتے ہیں اس کے اوامر میں۔ وَمَا هُوَ الْمَصْدَرُ الَّذِي يَفْرُضُ عَلَيْنَا امْتِثَالُهُ، اور وہ کون سا مصدر ہے کہ جو ہمارے اوپر اس کے اوامر کو بجا لانے کے لیے فرض کرتا ہے، اس کے بجا لانے کو کہتا ہے، وہ کون سا امر ہے، مصدر ہے کہ جو فرض کرتا ہے ہمارے اوپر اس کے اوامر کے امتثال کو، اس کے اوامر کو انجام دینے کو، صحیح، کیا ہے کہ عقل ہماری کیا کہتی ہے کہ ہم مولا کی اطاعت کریں، نہ کہ ہمیں شارع کہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور نہیں تو پھر ہمیں اپنے سوال کو دہرانا پڑے گا، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر شارع کی اطاعت کیوں واجب ہے، یہ سوال ہوگا پھر، لماذا نمتثل، ہم کیوں انجام دیں امر شارع کو، ہم امر شارع کو کیوں انجام دیں، کیوں بجا لائیں، اور اس کے اوامر کی اطاعت کیوں کریں۔ بِإِطَاعَتِ أَوَامِرِهِ، وَمَا هُوَ الْمَصْدَرُ، اور اس کا مصدر کیا ہے، مصدر کیا، الَّذِي يَفْرُضُ عَلَيْنَا امْتِثَالُهُ، کہ جو ہمارے اوپر فرض کرتا ہے کہ ہم مولا کے اوامر کو بجا لائیں، صحیح، سمجھا ہے سوال، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مولا کی جو اطاعت فرض ہے ہمارے اوپر، وہ کہاں سے فرض ہوئی؟ عقل کے ذریعے، عقل کہتی ہے کہ مولا کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ وہ اس کی اطاعت کریں، یہ عقل کہتی ہے، نہ کہ مولا نے کہا ہے ہم سے کہ میری اطاعت کرو۔ اگر مولا کہے اس بات کو میری اطاعت کرو، کہنا ہے پھر ہمارے اوپر یہ سوال دہرانا جو ہے وہ پڑے گا، ہمیں سوال کو اپنے سوال کو دہرانا پڑے گا، وہ سوال کیا ہوگا کہ ہم شارع کی اطاعت کیوں کرتے ہیں، صحیح، اس کے اوامر کی اطاعت کیوں کرتے ہیں، اس کے اوامر کو کیوں بجا لاتے ہیں، کیوں انجام دیتے ہیں، اور وہ مصدر کون سا ہے جو ہمارے اوپر شارع کے اوامر کو بجا لانے کے لیے فرض کرتا ہے، جو ہمارے اوپر اس بات کو فرض کرتا ہے کہ ہم شارع کے اوامر کو بجا لائیں۔ وَهَكَذَا حَتَّى نَصِلَ إِلَىٰ حُكْمِ الْعَقْلِ بِوُجُوبِ الْإِطَاعَةِ الْقَائِمِ عَلَىٰ أَسَاسِ مَا يُدْرِكُهُ مِنْ حَقِّ الطَّاعَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ، اور اس طریقے سے ہم پہنچ جائیں، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں إِلَىٰ حُكْمِ الْعَقْلِ، حکم عقل کی طرف، یا حکم عقل تک۔ حکم عقل کیا ہے؟ بے وجوب الطاعت القائم علی اساس ہے، اس کی واجب ہے مثلا اطاعت کرنا، القائم علی اساس ما یدرکہ، کہ جو قائم ہے اس بنیاد پر، یعنی وجوب اطاعت جو قائم ہے اس بنیاد پر کہ ما یدرکہ من حق الطاعہ،
کہ جو در کیا گیا ہے حق اطاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کے اوامر میں، اس کی نواہی میں، جہاں وہ امر کرے تو بجا لائیں، جہاں وہ نہیں کرے تو رک جائیں۔ نتیجہ آج کے درس کا یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو قاعدہ عملیہ کو مثلا جو اساسیہ ہے قاعدہ، اس کو ہم سمجھیں اور جانیں تاکہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ کیا احتیاط واجب ہے حکم مجہول میں؟ اگر ہم کسی حکم کو نہیں جانتے، مجہول ہے، اس کے حرام کو یا جائز کو نہیں جانتے، تو کیا وہاں پر احتیاط واجب ہے؟ ہمیں جانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ یہ حکم حرام ہے، یہ شے حرام ہے، یہ شے حرام ہے، تو کیا ہمارے پر وہاں پر احتیاط واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ خیر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مولا کی اطاعت جو فرض ہے وہ کہاں سے ہے، وہ کس نے فرض کی ہے، ہم اس کو جانیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے، شک ہے، تو کیا ہم اس میں احتیاط کریں یا نہ کریں، یعنی جس چیز پہ ہمارے پاس، جس چیز کے حرام ہونے پر ہمارے پاس دلیل نہ ہو، ہم وہاں پر احتیاط کریں یا نہ کریں۔ تو جس چیز نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے مولا کی اطاعت کو، وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ عقل اس بات کو کہتی ہے، عقل انسان اس بات کو درک کرتی ہے، عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ مولا کی اطاعت کی جائے۔ عقل اس بات کو کہتی ہے اور واجب قرار دیتی ہے عقل کہ بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کرے، یعنی عقل کہتی ہے کہ مولا کے اوامر کو بجا لایا جائے، انجام دیا جائے، یہ مولا کا حق ہے اس کے عبد پر، اس کے بندوں پر، یہ مولا کا حق ہے، نہ کہ یہ حق ہے۔ اور عقل کہتی ہے نہ کہ ہمیں شارع نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری اطاعت کرو۔ اگر شارع ایسا کہے، مثلا یہ شارع کی طرف سے ایسا ہو، تو پھر ہمیں دوبارہ اپنا سوال پھر دہرانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیوں شارع کی اطاعت کریں اس کے اوامر اور نواہی میں۔ یہ تو سوال ہوگا پھر کہ ہم شارع کی اطاعت کیوں کریں، کیا وجہ ہے اس کی؟ صحیح، ہم شارع کی اطاعت کیوں کریں اس کے اوامر اور نواہی میں؟ اور اس طریقے سے حکم جو ہے وہ یعنی پہنچ جائے گا یہاں تک کہ مثلا کہ عقل ہمیں اس بات کو کہتی ہے کہ ہم شارع کی اطاعت کریں اس کے اوامر میں۔ اللہ کا یہ حق ہے، عقل کہتی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے عبد اس کی اطاعت کریں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، فی الحافظ۔